السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ مسز قاضی فائز عیسیٰ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، اس ویڈیو میں غلط کیا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ سب سے پہلے تو یہ ڈسکلیمر کہ اس ویڈیو میں بتائے جانے والے فیکٹس کو تضحیق نہ سمجھا جائے جیسا پہلے ہوتا رہا ہے۔ اچھا، میں دوبارہ آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا، تھوڑا سا اس پہ وضاحت دوں گا۔ اسے تضحیق سمجھا جائے۔ اچھا، بیگم فائز عیسیٰ، سرینا عیسیٰ صاحبہ، ان کی ویڈیو ہے اور ان کی ایسی ایک نہیں متعدد ویڈیوز ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ پر الزام لگا لندن جائیدادوں کے حوالے سے، اور اس موقع پر ان کے ساتھ ساتھ مسز فائز عیسیٰ، سرینا عیسیٰ صاحبہ عدالتوں میں پیش ہوئیں۔ اچھا، یہ کووڈ کے بھی دن تھے تو وہ ماسک واسک بھی لگا کر آتی تھیں عدالتوں میں، اور عدالتوں میں جب وہ آتی تھیں تو ان کے حلیے سے ہمیں یہ لگا کہ وہ ایک بہت سمبولک اس ایج کی جو پاکستانی خواتین کا حلیہ ہے وہ حلیہ ہے، اور وہ پاکستانی خاتون ہیں، ان کے پاس پاکستان کے بھی ڈاکیومنٹس ہیں، گو کہ ان کے پاس ان کے غیر ملکی ڈاکیومنٹس بھی ہیں، لیکن اور ابھی وہ پچھلے دنوں وائرل ہوئے دونوں کہ وہ دونوں موجود ہیں، وہ دونوں پہ سفر کرتی ہیں، کچھ یہ تمام چیزیں بھی آئیں۔ تو اچھا، یہ تمام معاملہ جو تھا، اس میں جو ویڈیوز ان کی وائرل ہو رہی ہیں اور جو ویڈیو ہم دکھا رہے ہیں اس وقت، اس ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں تو سرینا عیسیٰ صاحبہ جو ہیں وہ ماسک لگایا ہوا ہے سر پہ، ہمارے ہاں کی اس ایج میں جو خواتین کا یا کسی بھی ایج میں خواتین کا حلیہ ہوتا ہے، اس طرح سے انہوں نے دوپٹہ کیری کیا ہوا ہے، بڑے گریسفل انداز میں خود کو کیری کیا ہوا ہے، اور ایک لاٹھی ان کے ہاتھ میں، اس لاٹھی کی مدد سے وہ چل رہی ہیں۔ اچھا، یہ اب سے 3-3.5 سال پرانی ویڈیو ہے اور ہمیں وہ لاٹھی استعمال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب وہی سرینا عیسیٰ صاحبہ جو ہیں وہ ہمیں نظر آئیں ابھی کچھ دن پہلے جب حلف برداری تھی چیف جسٹس کی سال پہلے، تو اس میں وہ کھڑی ہوئیں اور کھڑی ہو کر وہ آئیں اور آ کر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حلف کے موقع پر ان کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور کھڑی نہیں جب تک وہ حلف ہو رہا تھا، پھر اس کے بعد وہ بغیر لاٹھی کی کھڑی ہوئی تھی، بغیر لاٹھی کے انہوں نے وہ سٹیپس بھی چڑھے اور سب کچھ تھا۔ ہو بھی سکتا ہے کہ وہ طبی مسائل سے گزر رہی ہوں اس وقت پہلے، دوبارہ بولیں یہی جملہ، ہو سکتا ہے کہ وہ طبی مسائل سے گزر رہی ہوں، اس میں ایک ہے پاسبلٹی، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری ہے پاسبلٹی کس چیز کی، وہ ہے طبی مسائل، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ایک گمان کیا، کیا آپ نے ان کی کوئی میڈیکل رپورٹ دیکھی؟ نہیں۔ کیا ان دنوں میں ان کی کوئی میڈیکل رپورٹ میڈیا پہ چلی؟ بالکل نہیں۔ کیا انہوں نے خود اپنے منہ سے بتایا کہ وہ کچھ طبی مسائل سے گزر رہی ہیں؟ نہیں۔ کیا قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ضرورت محسوس نہیں کی کہ یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ یہ طبی مسائل سے گزر رہی ہیں؟ نہیں۔ کیا اب بتایا گیا کہ اس وقت کسی طبی مسئلے سے گزر رہی تھی؟ نہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی نہیں بتاتا کہ ضرورت نہیں ہے تو ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بتاتا ہے کہ ضرورت ہے، طبی مسائل سے گزر رہے ہیں، میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے اور ویل چیئر ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ مانیں گے، ٹھیک ہے، سرٹیفکیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ سرینا عیسیٰ صاحبہ، قاضی فائز عیسیٰ نے ڈاکٹر سمینا جب پیش ہوئی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی والی، تو قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کہا؟ یہ ڈرامہ کر رہی ہیں۔ مطلب کیا قاضی فائز عیسیٰ نے ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں دیکھا؟ عدالت میں پیش کیا، نہ تو وہ نجومی ہے، نہیں، گڈ، تو عدالت میں ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا، ٹھیک ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کی انویسٹیگیشن بھی نہیں کروائی کہ یہ کس میڈیکل انسٹیٹیوٹ سے ہے، کب بنا، کیسے بنا، کیا ہوا۔ تو جب یہ کچھ بھی نہیں ہوا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ ڈرامہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، عدالت کس چیز کو مانتی ہے؟ عدالت ثبوت کو مانتی ہے۔ ثبوت ان کی جانب سے دیا گیا تھا ایک، کیا اس ثبوت کی انویسٹیگیشن ہوئی؟ کیا اتنی دیر میں، جتنی دیر میں قاضی فائز عیسیٰ نے کہہ دیا کہ یہ ڈرامہ کر رہی ہے، ثبوت کی انویسٹیگیشن اتنی دیر میں ہو سکتی تھی؟ ثبوت کی یعنی معمولی ثبوت ہو تو ہو سکتی ہے، ہاں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کل ہمارے سامنے سب کچھ تھا، کیا انویسٹیگیشن کروائی گئی؟ نہیں۔ تو پھر قاضی فائز عیسیٰ نے جو کہا وہ کیا ہے؟ اب جملے کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ جملے کے اعتبار سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ ججمنٹ ہے کہ یہ عورت کیا کر رہی ہے؟ ڈرامہ کر رہی ہے، اس کو نکالو یہاں سے، ٹھیک ہے۔ یہ
اگر آپ نے بغیر کسی چیز کے انصاف کے اس منصب پہ بیٹھ کے فیصلہ دیا ہے تو پھر میری رائے میں آپ نے اس عورت کی تصحیح کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی اہلیہ نے، بیگم سرینا عیسیٰ نے اس وقت جو کیا تھا اس کا کوئی ثبوت آج تک نہیں دیا، اور اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک بھی نظر آئی، تو پھر انہوں نے اس عورت کی تصحیح کی تھی۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت ڈرامہ کر رہی ہے، آپ کو پاکستان کی تمام امیوں کا ایک پیغام ہے۔ اچھا، قاضی فائز عیسیٰ کو پاکستان کی تمام امیوں کا، ماؤں کا ورڈ ذرا نہیں، جو فارمل ہو جائے گا، امیوں کا ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جی، آپ کو تو اپنے گھر میں ڈرامے ملے نا، آپ کو تو پتہ ہے کہ کیسے کیے جاتے، آپ اس لیے کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ ایک خاتون کے بارے میں جو استاد ہے، آپ کی بیگم بھی استاد ہے، جی، آپ کی بیگم بھی ٹیچر ہے، تو آپ کی بیگم اگر ٹیچر ہے تو اس کی عزت ہے، اور آپ کی بیگم ایک اسکول کی ٹیچر ہے، اور یہ جو ٹیچر ہیں، اور آپ تقریب حلف برداری میں ان کو لے کر آئے، جی، اور ٹھیک لے کر آئے، اور یہ جو ٹیچر ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی ٹیچر ہے، اور آپ کی بیگم کی عزت ہے اور ان کی عزت نہیں ہے۔ مسئلہ کیا تھا پھر جو مشتاق والا معاملہ بتایا جا رہا ہے؟ وہ تو ہم نے کل تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ معاملہ کیا ہے۔ اپنے سیکرٹری کی وہاں سے نکالے جانے کی جو تذلیل تھی اس کا شاید بدلہ لیا جا رہا ہے، یہ متی اللہ جان صاحب کا کہنا تھا۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے، اب ڈاکٹر سمینہ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ڈاکٹر سمینہ کس چیز کی ڈاکٹر ہے؟ اسلامک یونیورسٹی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی۔ آپ نے کچھ دن پہلے اسلامی مذہبی تنظیموں کو کیا کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ وہ پہلے آئے ایک بار، اور ایک بار آ کے ریڈ زون کے اندر داخل ہو کے ڈی چوک کے دروازے کھول کے سپریم کورٹ تک جا کے احتجاج کر کے چلے گئے۔ پھر جس روز سماعت تھی 22 اگست، اس روز وہ پھر آئے، اور یہی ڈاکٹر مشتاق یہ باہر لینے آئے، مولانا کو، کچھ دیگر لوگوں کو اندر لے جا کر بٹھایا، اور اس کے بعد ان تمام لوگوں کو قاضی صاحب نے اپنے چیمبر میں بلا لیا، ان سے پوچھا بتائیں کیسے فیصلہ کروں۔ اب یہ ریکٹر صاحبہ جو ہیں یونیورسٹی کی ہیں، یہ ہوتی ہیں کسی دارالعلوم کی، جی، ٹھیک ہے، اور اس دارالعلوم سے وابستہ دیگر ڈھیروں تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، اسلامی تعلیمی ادارے، اور ان کے تمام کارکنان اسی طرح سے آ جائیں سپریم کورٹ تک، آ کے پہلے ایک بار نعرے لگائیں بہت بڑی تعداد میں، پھر اگلی بار آئیں لبیک کے نعرے لگائیں، دیگر نعرے لگائیں، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائیں الحمدللہ، اور نعرے لگا کے آ جائیں سپریم کورٹ۔ یہ جو قاضی فائزہ کہتے ہیں نا یہ عورت ڈرامہ کر رہی ہے، یہی قاضی فائز عیسیٰ اس عورت کو بلائیں گے، بلا کے بٹھائیں گے اپنے چیمبر میں، پوچھیں گے بتائیے آپ کی یونیورسٹی کے اس معاملے کا میں کیا کروں، رہنمائی کریں میری، مجھے بتائیں۔ آپ لوگ باہر جتھا لے کر آ گئے ہیں، جتھے کے آگے تو ہم سرنگوں ہوتے ہیں، جی، تو ہماری رہنمائی کریں کہ ہم اب آپ کے لیے کیا کریں۔ آپ تو ڈرامے بھی نہیں کر رہی، آپ تو ویل چیئر پہ ہیں، آپ کہیں تو میں اور معزز جج صاحبان، جس جگہ سے ویل چیئر نہیں گزرتی سپریم کورٹ میں، ریمپ نہیں ہے، اٹھا کے لانی پڑتی، تو میں اور معزز جج صاحبان مل کے آپ کی کرسی اٹھاتے ہیں، یہاں وہاں جا کر آپ کی سماعت، اور یہ ویل چیئر لے جا کر ہم آپ کو آگے اتارتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ جائیے گا۔ مطلب میں حیران ہوں کہ اپنی بیوی کے معاملے میں آپ لے کر آ گئے لاٹھی، جی، اور دوسری خاتون اگر ویل چیئر پہ آئی تو آپ کہہ رہی ہے عورت ڈرامہ کر رہی ہے، اور پھر ان کے چلنے کے انداز کو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے۔ ایک اور بھی چیز دیکھیے آپ کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے، ان کے معاملے میں ہماری صحافتی تنظیموں کا رویہ کیا ہے؟ آج گنڈا پور آ گئے، جی، لاہور، ٹھیک ہے، یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، انہوں نے صحافیوں کے بارے میں کل کیا کہا؟ بکاؤ کرائے کے صحافی ہیں، جب یہ ان خاتون کے ساتھ باہر نکلے تھے، تو جب گنڈا پور نے کہا تھا کچھ صحافی میں نے نوٹ بکھا میرا موڈ بنے۔ اب یہ جو صحافی ہیں ان کے بارے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پہلے کہا کتے، باولے کتے، اب کہا قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کرائے کے ہیں۔ اچھا، اس پر اسد طور صاحب نے جواب بھی دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم آپ کے معاملے میں آپ کے ساتھ تھے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے پیسے دے کر ہم کو خریدا تھا۔ ایگزیکٹلی، ایک تو یہ بتائیں، دوسرا میرا ایک سوال ہے، گنڈا پور کی بات پر لاہور پریس کلب، ارشد انصاری صاحب، زاہد عابد صاحب، خیبر پریس کلب، شیراز صاحب، باقی تمام لوگ، شیراز اسناد صاحب، ان سب نے بڑا رد عمل دیا کہ گنڈا پور کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ذہنی مریض ہے گنڈا پور۔ اب قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ صحافی باولے کتے ہیں، میرا خیال ہے گنڈا پور سے زیادہ سخت بیان ہے، صحافی کرائے کے ہیں، تو قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے بارے میں یہ صحافتی تنظیمیں اب ان کی ذہنی صحت پہ تبصرہ کرنے کی ہمت کریں گی؟ کہیں گے یہ ذہنی مریض ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں یہ لوگ کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ
معافی مانگیں, یہ ایسے نہ آئیں. اب قاضی فائز عیسیٰ کہیں کسی جگہ بات کر رہے ہوں تو یہ اٹھیں گے 2-4 صحافی اور اٹھ کے ایسے یوں کر کے تمام مائک ہٹائیں گے, کریں گے یہ لوگ؟ بالکل نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو بات یہ ہے کہ اس جگہ بھی آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نظر آ رہا ہے نا, تو یہ ساتھ ہمیں کچھ صحافیوں میں بھی نظر آ رہا ہے, یہ ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے اوور آل کنڈکٹ میں بھی اس وقت, اور یہ ہمیں صحافیوں میں بھی نظر آ رہا پورے ہے, نظام میں نظر آ رہا ہے ہمیں. تو بس وہ چڑھتے سورج کو پوجا جا رہا ہے. حاجی طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.